الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، انہوں نے اس تجارت میں نفع نہ پایا اور یہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اپنی مخلوق کے لیے ہدایت بنا کر نازل فرمایا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تمام قوانین بیان فرما دیے، احکام اور ارشاد اس طرح بیان فرمائے کہ ساتھ یہ تاریخ بھی بیان فرما دی کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا انہیں کیا حاصل ہوا، اور جنہوں نے نہ مانا ان کا انجام کیا ہوا۔ یہ بھی بیان فرما دیا کہ یہ ہدایت جو میں مخلوق کے لیے بھیج رہا ہوں، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ ان کی سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ وہ غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ایمان تو بہت ہی قیمتی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے تعلق کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب انسان کو اس غیب پر یقین آئے جو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا۔ وہ غیب کیا ہے؟ وہ غیب وہ ہے کہ جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع فرما دیا گیا تاکہ ساری مخلوق کو اس کی ہدایت دی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ جس نے انہیں پیدا کیا، جو ان کا مالک ہے، جو ان کا خالق ہے، وہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا بیٹا نہیں اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اور اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یہ غیب کس طرح پتہ چلا ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے پتہ چلا، اور اس پہ ایمان اور یقین رکھنا ہی اللہ تعالیٰ اور بندے کا تعلق ہے۔ اب جس کی بات پر یقین کیا جاتا ہے، جب تک اس کی عزت اور عظمت دل میں نہ ہو، اس کی بات پر یقین مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ اس کی بات سے زیادہ، اس کے حکم سے زیادہ اس کی ذات سے تعلق، محبت، عزت اور احترام ضروری ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی پہلے ضرورت ہے، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس طرح جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرتے ہیں، یعنی قوانین خدا پر عمل کرتے ہیں، انہی کا عمل مقبول ہے، لیکن جن کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور تعظیم نہیں، ان کا عمل بالکل بے معنی اور بے سود ہے۔ عمل اس وقت صحیح ہو سکتا ہے جس وقت بتانے والے، سمجھانے والے کی عزت اور عظمت دل میں ہو، محبت اور قدر دل میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد پاک کے ساتھ یہ بھی بیان فرما دیا کہ جب ہدایت آئی تو ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر آمنا و صدقنا کہا اور فدا ہو گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق پیدا کر لیا۔ اس تعلق پر انہیں اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنی جان،
مال، وطن، قوم، عزت، آبرو، غرض، ہر چیز کو فدا کرنا پڑا۔ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے اس ارشاد پاک کے بتانے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کو تسلیم نہ کیا، یعنی اس ارشاد کو نہ مانا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی اتنی ناراضگی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ایک تیسرا طبقہ بھی تھا جو ظاہراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کرتا تھا اور اپنے آپ کو ایماندار کہتا تھا، لیکن دل سے وہ دین الہی کو قبول نہیں کرتا تھا، دل سے وہ کفار کے ساتھ تھا۔ انہیں منافقین کہا گیا، اور ان کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد پاک پر عمل کیا اور جنہوں نے نہ کیا، ان دونوں کے عمل کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پاک پر عمل کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کی غلامی اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پاک پر عمل نہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے رخی، بے رغبتی اور بے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے یہ حکم مانا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر اپنا سب کچھ قربان کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو خرید لیا، اور نہ دولت کی پرواہ کی، نہ اولاد کی، نہ وطن کی، نہ قوم کی، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا سودا کر لیا، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ان کو یہ سب کچھ ہم دیتے ہیں اور وہ لیتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس غلامی کو اختیار کرنا اپنی حد تک خسارہ اور نقصان سمجھا۔ ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے دنیاوی عزت و جلال اور دولت کو ادنا سمجھا اور اس غلامی کو لیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان دونوں کا حال بیان فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے بدلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کیا، وہ فائدے میں رہے اور سرفراز ہوئے، اور جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے بدلے دنیا کو لیا، وہ بہت بڑے خسارے میں ہیں۔ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، دنیا میں بھی گمراہی لی اور آخرت میں بھی ان کی تباہی اور بربادی کا سبب ہوگی۔ قرآن پاک کا ایک بڑا حصہ تاریخ پر مشتمل ہے، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نافرمان لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ آج ہمارے سامنے یہ بات موجود ہے کہ جن لوگوں نے ہدایت حاصل کی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی خریدی، انہوں نے دائمی اور ہمیشہ کے لیے سرخروئی اور سرفرازی خریدی اور شاہی خریدی، لیکن جنہوں نے اس وقت عزت، دولت اور آرام کا مطالبہ کیا اور اسے پسند کیا، وہ ہمیشہ کے لیے ذلت اور گمراہی میں رہے، قیامت میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہدایت لینے والے فائدے میں رہے اور گمراہی خریدنے والے خسارے میں رہے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ یہ ازلی بدبخت تھے اور یہ ہدایت پانے والے ہی نہیں۔ اگر ہدایت پانے والے ہوتے تو ان کو پہلے ہی ہدایت میسر ہو جاتی۔ جس طرح بنجر زمین میں بیج بویا جائے تو وہ وہیں گل سڑ کر بیکار ہو جائے گا اور زمین سے کبھی نہیں نکلے گا، لیکن اگر زرخیز زمین میں بیج بویا جائے تو وہاں سے سرسبز و شاداب پودے نکلیں گے اور اس بیج کی بہت قیمت بن جائے گی۔ اس طرح جن لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کے لیے بنائے تھے، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ چہرہ سب سے سچا چہرہ ہے،
اور اللہ تعالیٰ کے نور کا مظہر ہے۔ یہ سرتا پا ہدایت ہے اور اسی غلامی میں ہماری نجات ہے۔ لیکن جو ازلی بدبخت تھے ان کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ ہدایت پانے والے ہی نہیں، جیسے ابو جہل، ابو لہب۔ حالانکہ ابو لہب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، لیکن سب سے زیادہ مخالفت اسی نے کی، اور وہ دنیا میں بھی اس طرح ذلیل ہوا کہ کئی میل تک اس کی بدبو آتی تھی۔ اس کے اپنے بیٹوں نے اسے دفنانے کے لیے بڑی نفرت کا مظاہرہ کیا، لکڑیوں سے دھکیل کر اسے گڑھے میں پھینکا اور اس پر مٹی ڈالی، اور آخرت میں جو اس کا انجام ہوگا اس کا ہر آدمی اندازہ لگا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو سرخروئی اور سرفرازی کا ذریعہ اور سبب ہے، جو اسی صورت میں حاصل کر سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق پیدا کرے، یعنی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرے۔ اس کائنات کو بنایا ہی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہے، اور ساری کائنات کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہی دنیا میں بھی مخلوق پر رحم و کرم فرمایا، اور آخرت میں شفاعت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہوگی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شافع محشر ہوں گے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک سے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اس لیے غریب رکھا تاکہ قیامت میں ان کو حساب نہ دینا پڑے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگوں کی عمریں اس لیے کم رکھیں تاکہ ان کے گناہ زیادہ نہ ہوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو سب سے آخر میں اس لیے پیدا فرمایا کہ انہیں قبر میں تھوڑا وقت گزارنا پڑے، یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام رحم و کرم مہربانیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہیں، اور ان کا حقدار انسان اسی وقت بن سکتا ہے جب نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو۔ اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی انکار ہو تو دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کی تمام رحمتوں مہربانیوں سے ہی انکار ہے، اور یہی بدبختی ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، جو اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ اس لیے سب کو بلا کر اللہ تعالیٰ کی یاد کی ہدایت کی جاتی ہے۔ بار بار تاکید اس لیے کی جاتی ہے کہ بار بار نفس اور شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، دل میں ڈالتا ہے کہ آج تمہیں فلاں ضروری کام ہے، فلاں کام کر لو پھر شامل ہو جانا۔ یہ سب شیطان اور نفس کی طرف سے ہوتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔